ابن قیم جو ابن تیمیہ کے شاگرد، کتاب الروح کے اندر انہوں نے کہا اس حدیث پر کوئی اعتراض نہ کرے اس کی سند پر. کیوں؟ کہتا ہے کہ اگر یہ بات کمزور ہوتی صحابہ اس کے عمل کیوں کرتے؟ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے، جنازہ ہو جائے، تدفین ہو جائے، پھر ایک تم میں سے اس کی قبر کے سرانے کھڑا ہو جائے، کہ سر کی طرف کھڑا ہونا ہے، تدفین کے بعد کھڑا ہونا ہے، مٹی ڈال دی گئی ہے، پھر فرمایا اس قبر والے کا نام لے کے اسے بلانا ہے. اور نام لے کے ایسے نہیں بلانا سنگل، ساتھ اس کی امی کا نام بھی لینا ہے. مثلا ایک بندے کا نام خالد ہے، امی اس کا نام زینب ہے، تو کہنا ہے یا خالد ابن زینب، اے خالد زینب کے بیٹے. سرکار فرماتے ہیں جب تم پہلی بار بلاؤ گے یسمع ولا یجیب، سن تو لے گا مگر جواب نہیں دے گا. دوبارہ کہو یا خالد ابن زینب، سرکار فرماتے ہیں اب قبر میں سیدھا ہو کے بیٹھ جائے گا. تیسری بار کہو یا خالد ابن زینب، سرکار فرماتے ہیں اب بول بھی پڑے گا لیکن سنائی ہمیں نہیں دے گا. وہ جو چارپائی پہ لیٹا تھا تو نہیں سنائی دیا، اب تو قبر میں ہے، لیکن ہمیں اپنے کانوں کے سننے پہ اتنا یقین نہیں جتنا سرکار کے کانوں پہ یقین ہے. اب وہ بولتا ہے تو کہتا کیا ہے؟ فرمایا وہ کہتا ارشد، مجھے گائیڈ کرو، خدا تجھ پہ رحم کرے، بلا رہے ہو تو مجھے لگتا ہے تم کچھ مجھے بتانا چاہتے ہو. یہ مشکل وقت ہے، منکر نکیر کی آمد ہے. یعنی وہ قبر میں جا کے بھی پچھلوں کو دعا دے رہا ہے. لوگ کہتے ہیں قبر والا دیتا کچھ نہیں، سرکار فرماتے ہیں وہ دعا دیتا ہے. بتاؤ اب کیا بتانا ہے، بولو. تو سرکار فرماتے ہیں اب اس کے مکمل رابطہ بحال ہے، تم جو بولو گے وہ بولے گا. اب جو بولنا ہے وہ سرکار نے آگے لفظ بتائے ہیں. سرکار فرماتے ہیں اس سے یہ بات کرو اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے خالد، یاد کر اس عقیدے کو جس عقیدے پر رہتے رہتے تیری جان نکلی ہے. تو نے عقیدہ آخری وقت تک بچایا، تو کامیاب ہو گیا، اب تو اس عقیدے کو یاد کر. سرکار نے فرمایا سے یہ کہو کہ تو نے ساری زندگی اللہ کو وحدہ لا شریک مانا، تو نے ساری زندگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول مانا، تو نے قرآن کو امام مانا، تو نے اسلام کو دین مانا. یہ چار چیزیں سرکار نے فرمایا کہ تم نے اس سے یہ میری حدیث سے سنانی ہے. اب دو جہانوں کا فرق ہے، ادھر پڑھنے والا دنیا میں ہے جو کہہ رہا ہے کہ پڑھو، اور وہ برزخ میں ہے، لیکن دین کا کرنٹ بڑا مضبوط ہے. یہ ہے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. شرط یہ ہے کہ وہ قبر والا بھی مسلمان ہو اور باہر والا بھی مسلمان ہو. اب وہ باہر سے بول رہا ہے، اندر سرکار فرماتے ہیں کہ وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ورد کر رہا ہے اپنی کوٹھڑی میں، ادھر سے منکر نکیر آ جاتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں جب وہ آ کے دیکھتے ہیں کہ یہاں تو پہلے ہی رونق لگی ہوئی ہے، یہ تو سوئے ہی نہیں، یہ تو بندہ جاگ ہی رہا ہے، ہم نے بٹھانا تھا آ کے اس کو، اور یہاں تو سوال جو ہم نے کرنا تھا یہ جواب خود ہی پڑھ رہا. وہ چاروں جواب مسلسل باری باری پڑھ رہا ہے کہ فرشتے پھر رب سے رابطہ کرتے. تو سرکار فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، بس اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو. اس مقام پر صحابہ نے پھر سوال کیا تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ تو بڑی قیمتی آپ نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ اس کی امی کا نام لینا ہے ساتھ، شرط پوری نہ ہو سکے تو پھر کیا کریں. یعنی سرکار کو کتنا پسند ہے کہ ناغا نہیں ہونا چاہیے، یہ کام ہونا ضرور چاہیے. وہاں مشکل وقت ہے، منکر نکیر کی آمد ہے، پیچھے سے تم پوچھنے جاؤ، ادھر سے امتحان ہو جائے، جو کچھ ہونا ہے ہو جائے، تو مجھے یہ منظور نہیں. اسی وقت تم نے بات کرنی ہے. يَنْسُبُهُ إِلَىٰ أُمِّهِ حَوَّا، نام امی کا ہی لینا ہے، چھوٹی کا نہیں آتا تو بڑی امی کا لے لیں. اسے حوا کا بیٹا کہہ کے پکارو، اے خالد حوا کے بیٹے. سرکار فرماتے ہیں پھر بھی جاگ جائے گا. یہ ہے دین. اس پہ کون سی مشقت ہے؟ صرف چند لفظ ہی ہے. ہاں مشکل بڑا ہے، کیونکہ اگر عقیدہ اجازت نہ دے تو پھر کیسے کوئی کرے، لیکن ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ دعا یاد کرنی چاہیے.